السلام علیکم۔ آج ہم بنائیں گے خوبانی اور املی کی چٹخارے دار چٹنی۔ تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ 1 کلو میں نے خوبانی لی تھی اور اس خوبانی میں میں 1 کپ پانی کا ایڈ کروں گی۔ پانی کا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چولہے پہ چڑھا دیں گے اور اس کو بوائل ہونے دیں گے۔ بوائل ہونے کے بعد میں نے اس کی گٹھلیاں علیحدہ کر لی تھیں اور اس کا مکسچر نکال لیا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے 1 کٹوری میں املی کی گٹھلیاں علیحدہ کر لی تھیں، ایک کٹوری چینی، 1 چمچ نمک، 1 چمچ مرچ اور 1 ہی چمچ کالی مرچ کا لوں گی اور حسب ضرورت کی ساری چیزیں استعمال کروں گی۔ اب میں نے پتیلی کو چولہے پر چڑھا دیا ہے اور میں نے سارا مکسچر جو خوبانی کا تھا اس کو پتیلی میں ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا ابال آنے دیں گے۔ ابال آنے کے بعد میں اس کے اندر جو املی کا مکسچر ہے وہ ایڈ کروں گی۔ مکسچر ایڈ کرنے کے بعد اس کو بھی اچھے سے ہلائیں گے تاکہ یہ سارا مکسچر یکجان ہو جائے، ایک جیسا ہو جائے۔ تو جو میرے چینلز پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے ہم بگنرز کو بہت حوصلہ ملتا ہے۔ تو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں لنکس کو۔ تو خوبانی کی چٹنی کے لیے جو خوبانی کا مکسچر اور جو املی کا مکسچر تھا وہ میں نے ایڈ کر کے ان کو اچھے سے ہلایا ہے۔ چولہا چل رہا ہے۔ 1 کٹوری میرے پاس چینی ہے، میں پہلے اس میں ہاف ایڈ کر کے اس کا ٹیسٹ چیک کروں گی۔ اگر تو مجھے یہ میٹھا بالکل ٹھیک لگا تو ٹھیک، اگر مجھے میٹھا کم لگا تو میں باقی کی بھی ایڈ کروں گی۔ یہ میں آپ کو 1 کلو چٹنی کی ریسیپی بتا رہی ہوں۔ میں نے اس کے اندر چینی اور جو املی کا مکسچر تھا وہ ایڈ کر دیا تھا۔ اب میں بلیک پیپر ایڈ کروں گی۔ یہ ½ ٹی اسپون بلیک پیپر ہے اور 1 ٹی اسپون جو ہے وہ نمک ہے، میں نے سارا ایڈ نہیں کیا، اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے ہلاؤں گی، مکس کروں گی اور پھر اس کو ابال آنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دوں گی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ابال آ رہے ہیں، یعنی کہ چٹنی پکنے کے لیے تیار ہے۔ تو ابال آتے ہی ہم اس کو تھوڑا سا پھر سے مکس کر کے چیک کریں گے کہ اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ ابھی بھی دردرا سا ہے۔ اب میں اس کو ہینڈ بلینڈر کے ساتھ جو ہے وہ بیٹ کروں گی۔ پہلے میں سارا اس کو اچھے سے مکس کر کے چولہے سے اتار دوں گی۔ چولہے سے اتارنے کے بعد اس کو کافی دیر ابال آ چکا تھا اور یہ پک گئی تھی، اور اس کو آپ نے یاد رہے کہ اس کو آپ نے پہلے اچھے سے پکانا ضرور ہے تاکہ جو اس میں ہم نے مسالے ایڈ کیے ہیں وہ اچھے سے اپنا ٹیکسچر دے دیں۔ ٹیکسچر دینے کے بعد آپ اس کا فارم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس لیکوڈ فارم میں ہے، یہ ابھی بھی دردری سی ہے۔ تو میں اس کے اندر جو ہے وہ ہینڈ بلینڈر سے اس کو ایک جیسا چلاؤں گی۔ جن کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے وہ جگ والے بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم جوس بناتے ہیں، اس میں بھی یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ایک جیسی ہو جائے گی۔ جن کے بلینڈر شیشے یا پلاسٹک کے ہیں وہ ان کو اس چٹنی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد ڈالیں گے، اور جن کے بلینڈر لوہے یا اسٹیل کے جگ کے ہیں وہ اس کو ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ پتیلی میں ہی ہینڈ بلینڈر یوز کر کے اس کو ایک جیسا پیس لیا تھا۔ اب یہ ایک جیسا جو ہے وہ لیکوڈ فارم آ چکی ہے، تو یہ ہماری جو چٹنی ہے وہ بالکل ریڈی اسٹڈی ہے۔ اب میں اس میں پانی ڈالوں گی۔ پانی ڈالنے کے بعد کیونکہ یہ بہت زیادہ گاڑھا ہو چکا ہے، ہم نے پہلے پانی اس میں ایڈ نہیں کیا تھا، یہ صرف خوبانی اور املی کا پیسٹ ہی تھا جس کو ہم پکا رہے تھے۔ اب آپ نے اس کو جتنا پتلا کرنا ہے آپ اتنا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پانی کے بعد ابال جو ہے وہ اس کو 2 ابالے ضرور دلوائیں، کیونکہ یہ ابال آنے سے ہی چٹنی جو ہے وہ پکے گی اور پانی بھی پک جائے گا اور یہ پانی اوپر نہیں آئے گا۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ضرور پکانا ہے۔ تو میری چٹنی جو ہے وہ بالکل ریڈی ہے، میں آپ کو کٹوری میں ڈال کے دکھاتی ہوں۔ یہ رمضان اسپیشل چٹنی بھی ہے، ہم اس کو پکوڑے سموسوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، دہی بلوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے اس کو شیشے کے کنٹینر میں ڈال کر سٹور کر لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دن میں چیز